بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم حرف راز کی جو ریسنٹ ایپیسوڈ آئی ہے اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے، جس میں حوریہ مقبول جان صاحب نے بہت ہی عمدہ تجزیہ پیش کیا ہے۔ اس کا ٹاپک تھا تاجدار ختم نبوت کانفرنس، جو کہ چنوٹ کے اندر منعقد ہونی تھی۔ ایک تنظیم کی طرف سے اس کے انعقاد کے سلسلے میں کچھ اشتہارات جو ہیں وہ دیے گئے، اور اشتہار دینا میرے خیال بڑی کامن سی بات ہے۔ بہت ساری تنظیمیں، بہت سارے مکتبہ فکر کی طرف سے اشتہارات لگتے ہیں، دیے جاتے ہیں، جس میں جو ہے ریلیجس ایکٹیویٹیز بھی ہوتی ہیں۔ تو باقی جو ہے اگر آپ بھی دیکھیں اپنے گلی محلے میں، شہر کے اندر، تو سینکڑوں اشتہارات لگے ہوئے، تو صرف اس تاجدار ختم نبوت کانفرنس کو ٹارگٹ کیا گیا گورنمنٹ کی طرف سے، اور باقاعدہ FIR درج ہو گئی ان منتظمین کے خلاف جنہوں نے اس کا انعقاد کرنا تھا۔ تو اس قسط کے اندر حوریہ مقبول جان صاحب نے اس کے بارے میں بہت ہی بہتر طریقے سے، کلیئر طریقے سے اپنا سٹانس پیش کیا ہے۔ اور اس کی خاص بات یہ بھی ہے کہ اس میں ختم نبوت لائرز فورم کے جو پریزیڈنٹ ہیں جناب محمد نواز شیخ صاحب، انہوں نے بھی اپنا اظہار خیال کیا ہے اور بڑی تفصیل سے معاملات کو ڈسکس کیا ہے کہ ایکچوئل سچویشن ہے کیا۔ مسئلے کو میں پہلے بیان کر چکا ہوں، اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہوا کیا ہے۔ سب سے بڑا اعتراض ہے وہ FIR کی سٹیٹمنٹس ہیں، جو کہ انتہائی پور طریقے سے، سب اسٹینڈرڈ طریقے سے لکھی گئی ہیں، جن میں کلیئر ہی نہیں ہے کہ پرابلم ہے کیا۔ اب جو دفعات اس میں شامل کی گئی ہیں بڑی مضحکہ خیز ہیں۔ جو 3 قسم کی دفعات اس میں شامل ہیں، سب سے پہلے سیکشن 16 مینٹیننس آف پبلک آرڈر کی جو ہے اس میں سیکشن ایڈ ہے۔ اس کے علاوہ سیکشن 2 بال چوکنگ کا ایڈ ہے، اور اس کے علاوہ سب سے مضحکہ خیز بات یہ ہے کہ اس میں وہ آرٹیکل بھی شامل ہے اس FIR کے اندر جس کے تحت بھٹو صاحب کو پھانسی ہوئی تھی ایون۔ تو یہ بڑی ہی کمال کی بات ہے کہ وہ ایسے کام جو کہ باقی ساری آرگنائزیشنز بھی کرتی ہیں اور یہ ایک تنظیم بھی کر رہی ہے، تو صرف اس کو ٹارگٹ کر لینا حیرت کی بات ہے کہ اس میں بری بات کیا لگی ان کو۔ اب جہاں تک ٹائٹل کی بات ہے، تاجدار ختم نبوت کانفرنس، اب یہ ایک ایسا ورڈ ہے جو کہ ایون اپنے جو پاکستان کا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کے اندر بھی شامل ہے۔ تو اس ورڈ سے ان کو چڑ ہے گورنمنٹ کو، یا تو کلیئر کوئی مینشن ہوتا نا اس FIR کے اندر کہ ایشو ہے کیا۔ اب ایشو جو ہے بظاہر نظر کوئی نہیں آ رہا، ایسے ہی بس خام خواہ انہوں نے اس پروسیس کو جو ہے وہ کنفائن کرنے کی کوشش کی ہے، جبکہ یہ طے تھا کہ جو کانفرنس ہونی تھی وہ ود ان دا باؤنڈری ایک لمٹ کے اندر ہونی تھی، جبکہ آپ بھی جانتے ہیں، سبھی لوگ جانتے ہیں کہ بہت ساری ایسے مذہبی حلقے ہیں جو کہ سڑکوں پہ اور پبلک پلیسز پہ اب اس طرح کے مذہبی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کو کنڈکٹ کرتے ہیں، تو ان کو کوئی نہیں روکتا۔ تو یہ ختم نبوت کا جو ایشو ہے اس کو اسپیسیفکلی ٹارگٹ پتہ نہیں کیوں کیا جا رہا ہے۔ گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہاں کے جو DPO ہیں چنوٹ کے، یا جو بھی عہدیداران ہیں، جو ڈسٹرکٹ مشنری ہے، ان سے پوچھیں اور کلیئر کریں کہ مسئلہ ہے کیا۔ صرف اس ایک کانفرنس کو اسپیسیفکلی ٹارگٹ کرنا جو ہے یہ باعث شو کرتا ہے۔ آپ کو یہ بھی پتہ ہوگا کہ ریسنٹلی لاہور ہائی کورٹ نے بڑا ہی تفصیلی فیصلہ دیا ہے قرآن پاک کی جو پبلیکیشن ہوئی ہے وہاں پہ، جس میں تحریف شدہ قرآن پاک شائع کیے گئے ہیں، جس میں بڑی ڈیٹیل سے کم از کم 17 پوائنٹس جو ہیں وہ معزز جج صاحب نے پیش کیے ہیں، جس میں فیڈرل پروونشل ادارے جو ہیں ان کو خاص طور پہ ڈائریکشنز جاری کی گئی ہیں کہ وہ اس ایشو کو اسپیسیفکلی دیکھیں اور ایشوز کو فکس کریں۔ اب پوری دنیا کے 40 ممالک سے اکٹھے ہو کے لوگ ربوہ کے اندر اکٹھے ہوتے ہیں، جناب نگر کے اندر۔ قرآن پاک کا 2nd ایڈیشن جو ہے تحریف شدہ وہ جاپانی لینگویج کے اندر ایشو ہو رہا ہے، اس مسئلے پہ کسی کو اعتراض نہیں ہے، یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ اور ایک جو کہ ایک لیگل رائٹ ہے ایک مسلمان کا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت میں ان کے ساتھ عقیدت ظاہر کرنے کے سلسلے میں اگر ایک کانفرنس، ایک سیٹنگ جو ہے اس کو کنڈکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو وہ اس کو جو وہاں کی لوکل مشنری ہے، گورنمنٹ مشنری، وہ پوری پاور کے ساتھ اس کو روکنے کی کوشش کر رہی ہے۔